الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑے ذوق شوق پیار محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اسیروں کے مشکل کشاؤں سے اعظم، اسیروں کے مشکل کشاؤں سے اعظم، فقیروں کے حاجت رواؤں سے اعظم، فقیروں کے حاجت رواؤں سے اعظم۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یاغوں سے اعظم، فقیروں کے حاجت رواؤں سے کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی، سونے کون تیرے سواؤں سے اعظم، اسیروں کے مشکل کشاؤں سے اعظم، فقیروں کے حاجت رواؤں سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سرورہ حامی بے قصاں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم تمام علماء کرام، لائق صد احترام برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ندیم قادری صاحب، جن کے حکم سے بندہ ناچیز حاضر ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیو، آج ہم بڑے پیر صاحب کی یاد میں بڑی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ بڑی 11ویں شریف کے سلسلہ میں یہ محفل مبارکہ کا پروگرام ہے، تو چند گھڑیاں ہم جناب غوث پاک رضی اللہ آپ کی سیرت اور آپ کی کچھ تعلیمات ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون نہ انہیں کوئی پریشانی ہے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے یہ بیان کر رہے تھے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا
ہمیں ذرا اور بات سوکھی کر دے، ذرا آسانی طور پر سمجھا دیں کہ جو آپ ولیوں کی شانیں بیان کر رہے ہیں، حضور ولیوں کی کوئی نشانی ایسی بتا دیں جو آسان بھی ہو، ہمیں سمجھ بھی آ جائے، جس کو ہم دیکھیں تو پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو تیرے اور میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس کی پیشانی پر سجدوں کا نور ہوتا ہے، اس کے چہرے پر فرمایا نور برس رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر روحانیت ہوتی ہے، اس کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے صحابہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ فرمایا جس کے چہرے کو تم دیکھو تمہیں خدا کی یاد آ جائے تو سمجھ جاؤ یہ جو نورانی چہرے والا ہے یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ والوں کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، اللہ کا قرآن بھی بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، جدو یاری لانی ہے ہر کسی دے نال فرمایا یاری نہیں لانی، اور یاری جدو لانی ہے سچے بندیاں دے نال یاری لانی۔ فرمایا جب بھی صحبت اختیار کرنی ہے، جب بھی بیٹھک استعمال کرنی ہے تو میں نے اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھنا ہے۔ حضور فرمائیے جو اللہ والوں کی سنگت اختیار کرتا ہے، اللہ والوں کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، حضور اسے انعام کیا ملے گا؟ تیرے اور میرے لجپال آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ جو بندہ اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، جاتا تو وہ خالی جولی لے کر ہے، لیکن جب اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے فرمایا اس کی جولی رب کی رحمتوں سے بھر دی جاتی ہے۔ فرمایا جو اللہ والوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ شکی نہیں رہتا، فرمایا اس کے نصیب چنگے ہوتے ہیں، اس کے لیک اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ والوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تیرے اور میرے لجپال آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائیوں آج ہماری گفتگو یہی ہے کہ اللہ والوں کی ہم باتیں کریں، ان کی تعلیمات کو سنیں، اللہ والوں کے پاس جب بیٹھیں جو لمحات ہمیں ان کے پاس گزارنے کا موقع ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اللہ والوں کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ تیرے اور میرے لجپال آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، فرمایا دو سطریں ہوں گی، ایک لائن جو ہے وہ دوزخ کی طرف جا رہی ہوگی، ایک لائن کے لوگ فرمایا جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، فرمایا جو دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ لجپال آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوزخیوں والی لائن میں سے ایک نوجوان نکلے گا، جنتیوں والی لائن میں آ کر ایک بابا جی کا ہاتھ پکڑ لے گا، عرض کرے گا بابا جی مینوں پہچانے آ جے، بابا جی مینوں پہچانے آ جے۔ حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ آ کر کہے گا بابا جی مجھے پہچانا ہے، وہ بابا جی کہتے ہیں بیٹا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو حدیث مبارک دو روایتیں ملتی، پہلی روایت کے الفاظ یہ ملتے ہیں، وہ نوجوان ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے بابا جی میں تو ایک بار پانی پلایا سی، بابا جی میں نے آپ کو ایک دفعہ پانی پلایا تھا۔ دوسری روایت جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے، وہ کہے گا بابا جی میں نے آپ کو ایک دفعہ وضو کروایا تھا۔ اصل میں مقصد وہی ہے کہ اللہ والوں کی خدمت کی تھی۔ سنیے گا جو اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ اللہ والوں کی خدمت کرتا ہے، ان کی سیوا کرتا ہے، پھر ملتا کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی ذات فرمائے گی اے میرے بندے بتا یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے، یہ بندہ سچ بول رہا ہے۔ وہ اللہ کا پیارا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک ہاں یہ بندہ سچ بول رہا ہے، واقعی اس بندے نے دنیا کے اندر مجھے پانی پلایا تھا، واقعی اس بندے نے مجھے وضو کروایا تھا۔ تو رب فرماتا ہے اے میرے پیارے آج دیکھنا میں کتنا پروٹوکول عطا کروں گا، اس نے تیری خدمت کی ہے۔ اور دنیا داروں کو میں بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں دیکھو جو میرے پیاروں کی صحبت کے ساتھ ساتھ میرے پیاروں کی خدمت کرتا ہے، پہلے وہ دوزخ کی طرف جا رہا تھا لیکن میرے پیارے کی اس نے خدمت کی ہے، آج اس کا صلہ کیا دوں گا؟ رب فرماتا ہے اے بندے تو نے میرے بندے کی خدمت کی ہے، جا آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت عطا کر دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ تو بات اللہ والوں کی چل رہی ہے، تو ولی کے مختلف معنی ہیں لیکن ہم ایک ہی معنی پر گفتگو کریں گے کہ ولی کا معنی اللہ کا دوست۔
تو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، پھر اللہ کتنی شان عطا فرماتا ہے۔ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ نے تقریر کرنا شروع نہیں کی، ابھی تقریر کرنا شروع نہیں کی، تھوڑی سی ہچکچاہٹ تھی کہ میں کیسے، اتنی فصاحت و بلاغت ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علم کا سمندر، تو تھوڑی سی ہچکچاہٹ، لیکن کشف المحجوب شریف کے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب جنید بغدادی یہ وہ ہستی ہیں جو داتا صاحب کے بھی پیر ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہیں۔ جنید بغدادی کے پیر و مرشد جن کا نام حضرت سیدی سکتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کہنا پتر تقریر کریا کر، کشف المحجوب میں سارا واقعہ ہے، پتر تقریر کریا کر۔ تو جناب جنید بغدادی کہتے ہیں حضرت میں نہیں تقریر کر سکتا، مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، میں تقریر نہیں کر سکتا۔ کہا کہ بیٹا تقریر کیا کر، یہ تقریر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے معاشرے کے اندر، اس کام کو آگے لے کر جانا ہوگا، بیٹا تقریر کیا کر۔ جناب جنید بغدادی فرماتے ہیں، لوگ توجہ کے ساتھ سنیے گا، جناب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں رات کو سو گیا، سر کی آنکھیں بند ہو گئیں، میری قسمت چمک اٹھی، فرماتے ہیں میرے دل کی آنکھیں کھل گئیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں لوگوں میری قسمت چمک اٹھی، آمنہ کے لال خام میں تشریف لے، سرکار خام میں تشریف لائے، سرکار کے ساتھ فرماتے ہیں گفتگو ہوئی، اور سرکار کا میں نے دیدار کیا اور رج کے کیتا، سپنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تو میں گل وچ پا لیا باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولنا کتے پھر بچھڑ نہ جا۔ فرماتے میں نے رج کے حضور کے چہرے کی زیارت کی، حضور جانے لگے تو حضور نے جاتے جاتے کہا یا تقریر کریا کر، بات بڑی دور، بابا جی کہتے ہیں گل وچ اور ہے، گل وچ آسی اصل، سرکار جاتے جاتے مسئلہ سمجھا گئے اور یا تقریر کریا کر۔ جنید بغدادی کہتے ہیں حضور عرض کی آقا ہن میں ضرور کراں گا، ہن میں ضرور کراں گا، سونیا تہاڈا حکم سا رکھا تے ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، اور کسی دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ جنید بغدادی کہتے ہیں میں صبح اٹھا لیکن دل کے اندر ایک چور آ گیا۔ اب جب کہتے ہیں میں صبح اٹھا، میں نے وضو کیا، گھر میں سنتے ادا کرنے کے بعد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاؤں گا، ان کے پیچھے جا کر بعد جماعت نماز ادا کروں گا۔ تو دل کے اندر چور کیا تھا؟ چور یہ تھا جنید بغدادی سوچنے لگے پیر صاحب نے اج تک دسی نہیں کہ مینوں بھی سرکار دا دیدار ہوا ہے، لہذا مجھے سرکار کا دیدار ہو گیا، لہذا میرا سٹیٹس اونچا ہے۔ اب دل کے اندر سوچ رہے تھے، فرماتے میں سب سے آخری صف کے اندر جا کر شامل ہوا، نماز ادا کی۔ تو میرے بھائی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی نظر بڑی دور تک اثر رکھتی ہے، اللہ اکبر۔ اب قاری صاحب کا کیونکہ حکم یہ تھا اس انداز سے میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ سمپل ورڈ کے اندر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اب کیا ہوا، آپ نے سب سے پچھلی صف کے اندر نماز ادا کی۔ اب جب پیر و مرشد نے جماعت کروائی، جماعت کے بعد فرمایا جنید بغدادی اگے آ جا، اللہ کرے میرے ساتھ ساتھ چلو تمہیں گل سمجھ آ جائے جلدی۔ پیر صاحب نے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی کہا جنید بغدادی اگے آ جا، اور جنید بغدادی کہتے میں تیسری صف میں آ گیا، کہا کہ اور اگے آ جا، جنید بغدادی اور آگے آ جاؤ۔ جنید بغدادی کہتے میں اور قریب ہوا، بہت زیادہ قریب ہوا، در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کھڑی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کے اور زیادہ قریب ہوا تو پیر صاحب نے فرمایا جنید ہن تقریر کریں گا، جنید تقریر کریں گا۔ جنید بغدادی سوچ میں پڑ گئے کہ اگے تو میں نہیں سی کردا تو ہن کی بن گیا، میں ہن کیوں تقریر کراں گا؟ دل میں چور تھا نا، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اوے اللہ والے جے ویکھن تے بندے دا دل ویکھ دے۔ انہیں پتا تھا اس کے دل کے اندر کچھ خلش پیدا ہو گئی ہے، کہا جنید ہن تقریر کریں گا؟ عرض کی حضور ہوا کیا ہے آخر ماجرا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میری آنکھاں وال ویکھ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، میری آنکھوں کی طرف دیکھ۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں خدا کی قسم پہلے بھی میں اپنے پیر و مرشد کے چہرے کی زیارت کرتا تھا لیکن آج جو آنکھوں میں چمک تھی وہ بکری چمک تھی۔ کہتے میں نے آپ کی آنکھوں میں اتنا نور دیکھا، وہ اتنی روحانیت دیکھی، کہتے ہیں جس طرح سلطان باؤ بھی کہتے ہیں نا دل دریا سمندروں ڈونگے ہیں، جو اللہ والوں کی نظروں کے اندر جو کمال ہوتا ہے بڑی دور تک بڑی گہرائی تک وہ اثر رکھتی ہیں۔ اب میں کہتے میں نے ان کی آنکھوں کو دیکھا، کہا کہ جنید بغدادی دس ہن
میری اکھاں وال ویکھ تے صحیح، اکھ دے وچ اکھ پا کے ویکھ۔ جنید بغدادی کہنے لگے حضرت آج گل وچ ہو رہے حضرت، پہلے بھی میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا تھا لیکن آج وہ آپ کی آنکھوں میں جو چمک ہے آج تک مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ آج آپ کی آنکھوں میں اتنی روشنی، اتنا نور کیوں چمک رہا ہے؟ کہا جنید بغدادی رات مجھے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوا، رات مجھے، یہ کشف المحجوب میں ساری بات موجود ہے، کہا کہ مجھے میرے رب کا دیدار نصیب ہوا، اور میں نے جب رب کا دیدار نصیب ہوا اللہ کی ذات نے فرمایا اے سری سکتی کوئی تمنا کوئی آرزو ہے، کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک ایک کوئی مرید بنایا ہے، مولا ایک کوئی مرید بنایا ہو، بول رہا ہی نہیں، مولا ایک کوئی مرید بنایا ہو تقریر ہی نہیں کرتا، جے کدھرے تیرے حبیب دا ادھر پھیرا پہ جائے، سونے ربا جے تیرے یار دا ادھر پھیرا پہ جائے تو حبیب نو آکھیو نا ذرا غلام نو سمجھا جاوے۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی فرمانے لگے لوگوں میرا تو قمیض پھٹ گیا، وجد میں آ گیا، جو وجدانی کیفیت ہوتی ہے۔ کہتے میری یہ کنڈیشن کہ یار یہ تو بات ہی بڑی دور نکل چکی ہے۔ یعنی پتہ چلا میرے بھائیوں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اپنے پیر و مرشد کے بارے میں، جو پیر ہوتا ہے نا اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے، جناب غوث پاک بھی فرماتے ہیں، فرمایا ساڈا مرید دنیا دے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوئے اور ساڈا ہاتھ جڑا ہے فرمایا مرید دے سر دے اوتے ہوندا ہے۔ تو جناب غوث پاک رضی اللہ عنہ لوگوں وہ شان والی ہستی ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، استاد صاحب فرماتے ہیں بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب استاد صاحب پڑھا رہے ہیں، اب استاد صاحب خاموش ہو گئے تو جناب غوث پاک رضی اللہ عنہ خود بخود اعوذ باللہ شریف پڑھی، بسم اللہ شریف پڑھی اور 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ ایڈی ڈیلی سبحان اللہ نہیں یار، گج کے بولو سبحان اللہ۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے یار ہم تو وہ ہیں جو ولیوں کو ماننے والے ہیں، ساڑھے تو کانے پیچھے خورک نہیں ہوندی کیونکہ اسی تو مانتے ہیں، ہمارا تو یقین ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں لوگوں جناب غوث پاک کی اتنی کرامتیں ہیں، تواتر کے ساتھ آپ کی کرامتیں پائی جاتی، سانو پتہ نہیں لگتا کیڑی چھڑیے تو کیڑی بیان کریے۔ ملا علی قاری بڑا نام ہے علماء کرام کے اندر۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں لوگوں جناب غوث پاک کی شان کیا ہے، اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ تو ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں یار یہ میں بات کروں گا لوگ اعتراض کریں گے، نہ بھائی نہ۔ اگر سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی حضرت آصف بن برخیہ یار جو 80 گز لمبا تخت ہو، 40 گز چوڑا تخت ہو، 2 مہینے کا سفر ہو اور وہ کہے قبلہ انجر تدہ الیکا طرفک، حضور تسی اکھ جھپکو گے تخت تھوڑے اکھاں دے سامنے ہوئے گا۔ اور میں کہا چلے اگر سلیمان علیہ السلام دے ولی دی شان ہے وے وہ سلیمان علیہ السلام دے آقا ساڑھے آقا نے، ساڑھے نبی پاک حضرت سلیمان علیہ السلام دے بھی نبی نے۔ میں کہ قرآن نو پڑھ کے ویکھتے صحیح، محبت دی اینک لا کے پڑھتے صحیح، تینوں سمجھ آوے گی اگر سلیمان علیہ السلام دے اور ولی دی شان ہے میرے نبی دے جڑے ولی نے انہاں دی کی شاناں ہون گیاں۔ اللہ یا رسول اللہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی نگاہ کہاں تک اثر رکھتی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں درس و تدریس کا معاملہ چل رہا ہے، جناب غوث پاک بچوں کو علم دین پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اچانک بازو آگے کیا، میں نے ملا علی قاری کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ نے اچانک ایسے بازو آگے کیا تو آپ کا بازو گیلا ہو گیا، آپ نے پھر بازو پیچھے، سٹوڈنٹا نے آکھیا استاد جی یہ کی، فرمایا چپ کر جاؤ، یہ خاصا دی گل ہے عام آگے نہیں، یہ کچھ خاص گلاں ہوندیاں نے جڑی عام بندے نوں سمجھ نہیں آندیاں۔ آپ کا بازو گیلا ہو گیا، آپ نے بازو پیچھے کر لیا۔ اب جو اسٹوڈنٹ تھے سارے بڑے پریشان تھے کہ استاد صاحب اچانک بازو آگے کیا پھر پیچھے کیا اور بازو اس طرح گیلا بھی ہو گیا۔ تھوڑا سا وقت گزرا، ایک قافلہ آپ کے سامنے حاضر ہوتا، آ کر کہنے لگے سونیا تھوڑی مہربانی، تسی ساڈے تے نظر کرم کیتی، سانو پورے نو بچا لیا ہے۔ استادوں کے سامنے اسٹوڈنٹوں نے پوچھا بتائیے تمہارے ساتھ کیا ماجرا، ہمارے استاد محترم تو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آخر کیا ماجرا؟ کہنے لگے ہم کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے تو اچانک کیا ہوا
دریا کے اندر طغیانی آتی ہے، ہماری جو کشتی ہے وہ چکولوں میں پڑ جاتی ہے، قریب تک کہ ہم سارے چلے جاتے، لیکن اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ جناب غوث پاک کا ہاتھ نمودار ہوا، آپ نے پوری کشتی کو بچا دیا۔ بات وہی ہے، اگر اس ولی دی شان ماننا پھر بابے نو بھی ماننا۔ بابے ایک نہیں بابے شہ بابے بڑی شہ ہوندے نے، بابے بڑی پاور رکھتے ہیں۔ جناب غوث پاک رضی اللہ عنہ وہی بات مدرسے میں جا کر استاد صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر لوگوں 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ استاد صاحب نے فرمایا بیٹا آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کی استاد صاحب میری امی نو انہیں آندے نے۔ فرمایا میری ماں کو 18 سپارے زبانی یاد ہیں، میری ماں جب مجھے لوری دیتی تھی الڑ بلڑ باوے دا نہیں لبیک یا رسول اللہ، سونیا میں صدقے یا رسول اللہ۔ اور اج دیاں ماواں وی جڑیاں اپنے پتراں نے لوری الڑ بلڑ باوے دا نہیں میں صدقے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، صدقے آقا سونے آقا، وہ جڑیاں اپنے پتراں نے لوریاں دیندیاں نے وہ پھر پتر اج بھی نبی دے نعرے مارتے نظر آندے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت۔ بات وقت کی نظر کو جلدی کرو۔ جناب غوث پاک نے کہا بات کچھ یوں ہے، میں اپنی ماں کی گود میں ہوتا تھا، میری ماں مجھے قرآن پڑھ کے سناتی تھی، میری ماں مجھے قرآن کی لوری دیتی تھی۔ میرے بھائیوں آج بھی فلسطین کی مائیں وہ یاد تازہ کر رہی ہیں، آج بھی وہ فلسطین کی خواتین امریکہ والے پوچھتے ہیں تمہارا کیا بنے گا، تمہاری بستی اجڑ گئی، ماں زندہ ہے تو بچہ نہیں، بچہ ہے تو ماں نہیں۔ میرے بھائیوں آج نسل کشی کی جا رہی مسلمانوں کی، اور مسلمان چھکے چوکوں کے پیچھے پڑے، افسوس کی بات ہے بگڑے ڈال رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کہ فلسطین والوں پر قیامت گزر گئی، 80 کٹھی میتیں وہ دفن کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے پہلے ہی ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، کاش درس قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں آج اس مشکل کی گھڑی میں ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو یاد رکھیں۔ میں تو اس بات پر خوش ہوتا ہوں یار اتنی مصیبت کے باوجود ان کا ایمان قابل رشک ہے، ان کا ایمان کتنا خوبصورت ہے۔ وہ خواتین سے امریکی میڈیا والے پوچھتے ہیں تمہاری بستی اجڑ گئی تمہارا کیا بنے گا، خاتون کے ہاتھ میں بچے کی میت ہوتی ہے، وہ خاتون پتہ آگے سے کیا جواب دیتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وہ کہتی ہے کیا ہوا، رب کا مال تھا رب نے لے لیا، جو رب ہمیں پہلے دے رہا تھا وہ رب ہمیں دوبارہ بھی عطا کرے گا۔ یار ان کا توکل دیکھیے اللہ کی ذات پر، ان کا بھروسہ دیکھیے۔ اصل میں تربیت ماں کی جو گود ہوتی ہے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ جناب غوث پاک نے کہا میری ماں مجھے لوری کے اندر قرآن پاک پڑھ کر سناتی تھی تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اس لیے فرمایا اس کے اندر میری ماں کی تربیت کا بڑا اثر ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ماں کی تربیت بڑا اثر رکھتی ہے۔ بابا فرید صاحب کی والدہ محترمہ، بابا فرید صاحب گلی میں کھیل رہے ہیں، بچپن کی بات ہے، گلی میں کھیل رہے ہیں، اور بھی بچے جیسے گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں اپنے مشغول ہوتے ہیں، گلی میں کھیل رہے تھے۔ بابا فرید کی ماں نے اپنے بیٹے کو آواز دی تو بچہ فوراً حاضر ہو گیا۔ تو دوسری خواتین نے پوچھا اے فرید دی ماں تو کی کر دی ہے، ساڈے پتر تے ساڈی گل ہی نہیں سن دے، یہ تو کرکٹ چ پہ جان سن دے نہیں، ساڈے پتر تے ساڈی گل ہی نہیں سن دے۔ فرید دی ماں آخر تو کی کر دی ہے، کی پڑھ دی ہے، تیرا پتر اتنا فرما بردار ہے۔ فرمایا نہیں سہیلیو گل سنو، کلے فرید دا کمال نہیں، کچھ میری بھی محنت دا کمال۔ فرمایا میری محنت کا کمال یہ ہے میں جب بھی اپنے پتر کو دودھ پلاتی تھی سب سے پہلے باوضو ہو کر بسم اللہ شریف پڑھ کر دودھ پلاتی تھی، تو یہ اثر اس چیز کا ہے، یعنی یہ تربیت ہے ماں کی، گوشت کی دستگاہ ہوتی ہے۔ بچہ زندگی کا نصب العین وہ نصاب سیکھ کر جاتا ہے جو اس کی ماں نے اس کو نصاب پڑھایا ہوتا ہے۔ کہا کہ میری ماں قرآن پاک پڑھ کر سناتی۔ آخری بات جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ ہے۔ آج بھی میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، مدارس کو ہم آباد کریں، جس طرح ہمارے پیر مرشد نے الحمدللہ آل آف دی ورلڈ یہ نیٹ ورک چل رہا ہے، چاہے سیلاب ہو وہاں پر بھی یہ نوجوان پہنچ جاتے ہیں، فلسطین ہو ترکیہ ہو جہاں بھی امت پر مشکل وقت آتا ہے تو دعوت اسلامی پہلے نمبر پر پہنچ جاتا ہے۔
یہ ہمارے پیر و مرشد کی نظر کا کمال ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ مدنی ذہن بھی دیا کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنی، خود بھی نیکیاں کرنی ہے اور لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت پیش کرنی ہے۔ ہم اپنے مدارس کے ساتھ جس طرح ہم دیکھتے ہیں روڈ پر جائیں اور یہ دعوت اسلامی کی اتنا چندہ کیا کرتے ہیں، میں نے کہا تمہیں اتنے بڑے بڑے عالم دین بنا کر دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ دوسرے پیروں کی طرح کوئی اپنا آستانہ نہیں سجایا، دوسرے پیروں کی طرح کوئی نذرانے بٹور کر کوئی اپنا بینک بیلنس نہیں بڑھایا، کوئی گڈی نشین نہیں بنے۔ میں کہا پیروں مرشد نے یہی تو درس دیا ہے، یہی تو سوچ، یہی فکر دی ہے کہ اپنی مسجدوں کو بھی ہم نے بھرنا ہے اور اپنے مدرسوں کو بھی بھرنا ہے اور اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے۔ تو جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں، آپ کا مدرسہ ہے، مدرسے کے اندر بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک خاتون آتی ہے کہ اپنے بچے کو میں داخل کروا کر آتی ہوں، کاش آج کی مائیں بھی جس طرح ہمارے جذبات ہیں اور زیادہ اس کے اندر ترقی ہونی چاہیے۔ جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے یا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں میرا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر انجینئر فلاں فلاں، ساتھ کاش ہم یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں کہ یاد یہ ساری دنیاوی ڈگریاں بھی ٹھیک ہے، سب سے بڑی ڈگری میرے پاس یہ ہو کہ میرے بچے کے دل میں اللہ کا قرآن سما جائے، سب سے بڑی ڈگری کہ اس کے دل کے اندر سرکار کی محبت آ جائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جذبہ پیدا ہو جائے، نیک بن جائے۔ جناب غوث پاک فرماتے ہیں آپ کے مدرسے کے اندر ایک خاتون آتی ہے، وہ بچے کو داخل کروانے آتی ہیں اور کہتی ہیں حضرت جی میرا بچہ تھوڑے مدرسے پڑھے گا، نالے تھوڑا لنگر کھاوے گا، نالے علم دین پڑھے گا، سونا نالے تھوڑا لنگر کھاوے گا، نالے علم دین پڑھے گا، قرآن پاک دا حافظ بنے گا، سرکار دیا حدیثاں دا درس لے کے جاوے گا۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا عرصہ گزرا، تھوڑے سے عرصے کے بعد وہ خاتون مدرسے کے اندر آتی ہیں، چلو میں اپنے بچے سے مل کر آتی ہوں، طبیعت معلوم کرتی ہوں میرے بچے کی طبیعت کیسی ہے، کیسی پڑھائی جا رہی ہے۔ اب کیا ہوا، جب وہ خاتون مدرسے کے اندر آتی ہیں، کیا دیکھا، بچے کی طبیعت پہلے سے بھی ناساز ہے، بچہ پہلے نالوں بھی زیادہ کمزور۔ اس خاتون سے ماں ہی ہوتی ہے میرے بھائیوں، بات سمجھنے کی ہے، ماں خود بھوک برداشت کر لے گی لیکن کبھی اولاد کو بھوکا دیکھ سکتی نہیں، باپ خود فاقے کاٹ لے گا لیکن کبھی اپنی اولاد کو بھوکا برداشت نہیں کر سکتا۔ اب والدہ تھی نا، رہا نہ گیا، جلدی جلدی جناب غوث پاک کی بارگاہ میں شکایت لے کر گئی، حضرت جی میں نے تو کہا تھا میرا بیٹا آپ کے پاس رہے گا، صحت مند ہوگا، آپ کا لنگر بھی کھائے گا، علم دین بھی پڑھے گا، سارا کچھ ہوگا، لیکن حضرت میں شکایت لے کر آئی ہوں کہ میرا بیٹا تو پہلے سے بھی کمزور ہو چکا ہے، لیکن گل وچ ہور سی، گل وچ اے سی جدوں جناب غوث پاک دی بارگاہ وچ خاتون گئیاں، جناب غوث پاک بوٹیاں تناول پہ فرماندے، مرغ چل رہا ہے، خاتون تے رہا نہ گیا، بابیو کی پہ کر دیو، میرا پتر دال کھاوے تو تسی بوٹیاں کھاندے، تو میرا پتر دال کھا رہا ہے۔ اب جناب غوث پاک کا انداز دیکھیے، نیکی کی دعوت کس انداز سے پیش کی، کہا کہ اے خاتون پریشان نہ ہو، ہجے تیرا پتر اس قابل نہیں ہویا، ہجے تیرے پتر نو مجاہدے کٹنے پینے نے، ہجے تیرے پتر نو مدرسے ہور ٹائم گزارنا پینا ہے، ہجے تیرے پتر نو دین واسطے ہور وقت دینا پینا ہے۔ فرمایا جدو تیرا پتر بھی اس قابل ہو جاوے گا پھر بوٹیاں بھی کھاوے گا تو روٹیاں بھی کھاوے گا۔ یعنی جناب غوث پاک نے یہ بات سمجھا دی کہ دین کے اندر بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فاقے کاٹنے پڑتے ہیں، تب جا کر اللہ کا قرآن کا بھی فیصلہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جتنے کچھ اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے وردیاں پہنے سارے احباب حاضر ہیں، تو جناب غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ہمیں کیا درس دیا، ان کی یہی تعلیمات، مین ان کی وجہ یہی تھی، انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ کون جناب غوث پاک میرے بھائیوں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا، وہ جناب غوث پاک جنہوں نے زندگی کے 25 سال جنگلوں میں گزار دی، وہ جناب غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے 15 سال ایسے بھی گزارے ہیں کہ ہر روز ایک قرآن پاک مکمل کرتا تھا۔ میرے بھائیو، وہی جناب غوث پاک ہمیں یہ سمجھا کر گئے، ان کی والدہ نے بھی یہی کہا تھا بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، وہ لمبی چوڑی بات ہے لیکن میں یہی تعلیمات پر اینڈ کرتا ہوں کہ ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو جناب غوث پاک نے ہمیشہ سچ بولا، تو جتنے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا سچ کی برکت سے وہ سارے کے سارے سیدھے راستے پر آگے، اور جناب غوث پاک نے جب پھر نگاہ ولایت ڈالی نا ان کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ، بات سمجھنے کی میرے بھائیوں، آج اصل مقصد ٹھیک ہے ہم ان کی کرامات بھی سنیں، اصل مقصد ان کی تعلیمات کو فالو کریں۔
اصل مقصد ہم ان کی تعلیمات کو سنیں کہ یار کس طرح وہ قرآن سے پیار کرتے تھے، کس طرح وہ نمازوں سے پیار کرتے تھے، کس طرح وہ مسجدوں کو آباد کرتے تھے، کس طرح وہ مدارس کو آباد کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم جناب غوث پاک سے محبت کرتے ہیں تو جتنے بیٹھے ہیں یہ نیت کر کے جائیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ ہم پانچوں کی پانچوں نمازیں با جماعت ادا کریں گے، کیونکہ جناب غوث پاک صرف لنگر والی سرکار نہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، سرکار کی نعتیں بھی پڑھتے تھے، ہمیں وہ یہی سبق دے کر گئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیاروں کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔